كان لم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من الذهب لا حق أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے آباد بیان ہو چکا ہے. میں آپ کی خدمت میں صرف اس لیے چند ساتھ حاضر ہوا کہ پیشاب کا حکم ہے. یہ جو آج صورتحال جا رہی ہے امت مسلمہ کے اوپر، یہ عمل کا ایک رد عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی آواز لاٹھی ہے وہ حرکت میں آئی ہے. جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کی بدلنے. تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے آخری سپارے سورہ التکاثر کی ابتدائی آیات کا سہارا لیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہماری اس محفل پاک کی ایک ایک ساتھ ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے. ہمارے لیے دین و دنیا کی کامیابی کا سامان. یہ جو سورہ مبارکہ ہے التکاثر، یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی. اس کا جو شان نزول ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور وہ شان نزول حضور ضیاء الامت مفکر اسلام مفسر قرآن نباد ملت سیدی و مرشدی حضور پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر جو تحریر فرمایا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو تفسیر عزیزی کے اندر لکھا وہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے. بس اتنا صحیح. آپ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر قریش کے دو قبیلے تھے. ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی سہم اور ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی عبد مناف. ان دونوں کا آپس میں اختلاف چل رہا تھا اور دونوں کا آپس میں اختلاف اس حد تک بڑھ گیا. اس سورہ مبارکہ کا یہ شان نزول ہے. اس حد تک بڑھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کم ہمتی، ان کی اس غلط روش اور غلط سوچ کا پردہ چاک کرتے ہوئے قرآن مجید کی یہ سورہ پاک نازل فرمائی. آپس میں جو ان کا اختلاف تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، تمہارے پاس دولت تھوڑی ہے. میرے پاس زمین زیادہ ہے، تمہارے پاس زمین کم ہے. میرے پاس جاہ و منصب زیادہ ہے، تمہارے پاس جاہ و منصب کم ہے. اور آج بھی یہی بیماری ہے امت مسلمہ کے اندر کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، تمہارے پاس دولت کم ہے. اور دولت کو دیکھا نہیں جاتا کہ حلال طریقے سے آ رہی ہے یا حرام طریقے سے آ رہی ہے. بس دونوں یہ ہے، یہ دل کے اندر خواہش یہ ہے کہ دولت آنی چاہیے جس طریقے سے مرضی آئے. تو ان کے اندر یہ چیز تھی کہ دو قبیلے آپس میں اس بات پر مقابلہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے، تمہارے پاس دولت کم ہے. میرے پاس جاہ و منصب زیادہ ہے، تمہارے پاس کم ہے. میرے پاس زمینیں زیادہ ہیں، تمہارے پاس زمینیں کم ہیں. میرے پاس باغات زیادہ ہیں، تمہارے پاس باغات کم ہیں. حتیٰ کہ ان کے اپنے جو قبیلے کے افراد ہیں وہ گننا شروع کر دیے کہ ہمارے زیادہ ہیں اور تمہارے کم ہیں.
حتیٰ کہ اتنی گراوٹ میں چلے گئے اور ذلت اور پستی میں چلے گئے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وہ قبرستان چلے گئے اور قبریں گننا شروع کر دیں کہ تمہاری کم ہے اور ہماری کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ان کی اس کم کی اور اس پستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ چاک کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ان کو غافل کر رکھا ہے دولت کے جمع کرنے کی ہوس نے۔ التکاثر کہتے ہیں کہ دولت جمع کرنے کی اتنی ہوس ہو کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو فرمایا کہ اتنے وہ غافل ہو گئے اور اتنے اس کے اندر مست ہو گئے، اتنی جنون کی کیفیت تک چلے گئے کہ انہوں نے قبروں تک پہنچ گئے اور ان کو گننا شروع کر دیے۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک فرمان علی شان، اس کے بعد اجازت چاہوں گا، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے جس کا متن میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بندہ ہے، یہ جو انسان ہے، یہ اتنا لالچی ہے اور اتنے اس کے دل کی ہوس ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، وہ اس قدر کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے دل کے اندر اتنی ہوس ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو ان لابن آدم وادی من الذهب، اگر اس بندے کو کہا جائے کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے، جو وادی ہے، وہ سونے اور چاندی سے بھری ہوئی ہے، اور اس کو کہا جائے کہ تو اس کا مالک ہے، یہ تیری ہے، تو وہ کہے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا حب ان یکون له وادیان، ایک سے کام نہیں چلتا، دو ہونی چاہیے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ولن یملا فاہ الا التراب، اس کا آخر کار اتنا ہوس اور اتنا لالچ ہے اس کے پیٹ کے اندر کہ مٹی بھر سکتی ہے، یعنی مر سکتا ہے، قبر میں جا سکتا ہے، اس کا ہوس اور لالچ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو برادران گرامی مرتبہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس کی رضا ہے جس کے اندر، وہ کام ہم کریں، جس سے وہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو ہم ترک کر دیں۔ آج ہم وہ کام اختیار کر رکھے ہیں دولت کی ہوس کے اندر۔ دیکھو نا، اپنے گرد و پیش کے اندر ذرا نگاہ دوڑاؤ، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے بھائیوں کے اندر، ایک بھائی دوسرے بھائی سے سبقت لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کا محل، اس کا کوٹھا کچا رہے، میرا محل اونچا ہو جائے۔ اس کے پاس تو دولت نہیں ہے، میرے پاس دولتوں کے انبار ہیں۔ اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہو جائے۔ بینک بیلنس اتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ تو برادران گرامی مرتبہ اللہ کے پیارے بندے نے سچ ہی کہا تھا، روگاں وچوں روگ انوکھا جس کا نام غریبی، کنڈ کر کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی۔ آج کل رشتے دار پیٹ پر پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ اس کو تو میں جانتا ہی تو سگا بھائی ہے، رشتہ دار ہوتا ہے قریبی، چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے اوپر آج وبائیں، آج بیماری، یہ جو وائرس کی شکل میں آئی ہوئی ہے نا، یہ بس یہی ہے کہ ہم نے اس رب کریم کو بھلا دیا۔ جس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا نا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے بندے، تو نے مجھے بھلا دیا نا، پھر ہم بھی تجھے بلانے والے ہیں، تو ہم دو تجھے سزائیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، ہم اس کو دو سزائیں دیتے ہیں۔ ایک سزا دنیا کے اندر کہ اس کی معیشت کا پہیہ جام ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہم اس کو کل قیامت کے جب قبر سے اٹھے گا نا، ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا یا اللہ میری تو آنکھیں بڑی دیکھتی تھی، 29ویں کا چاند پہلے مجھے نظر آتا تھا، آج مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھایا گیا؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی تو نے مجھے بلا دیا، ہم نے تجھے بلا دیا، تو نے میرے ذکر سے منہ موڑا تھا۔ اور اس کے لیے جو بزرگوں نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، تو حضور پیر سیال خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو دعا ارشاد فرمائی ہے نا کہ اس طرح کی جو وبا ہے، اس سلسلے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا یہ پڑھا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ فرماتے ہیں یہ کافی ہے۔ ویسے تو دعائیں پڑھی ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بزرگوں نے لکھی ہیں۔ لیکن خواجہ شمس العارفین پیر سیال اقبال فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی اس طرح کی وبا آئے تو اس کے لیے یہ دعا کافی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں، حضور میں توبہ کریں، حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ یہ درود پاک بہت بڑا وظیفہ ہے، اس کے فضائل آپ لوگ سن چکے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے اپنا ذکر، اپنے پیارے حبیب کا ذکر خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔